بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور سلطنت کے دوران غفورہ ڈاکو کے نام سے ایک ڈاکو بہت مشہور ہوا، جس نے سلطنت کے بڑے بڑے تاجروں کو اتنی چالاکی سے لوٹا کہ اس کو کوئی نہ پکڑ پایا۔ غفور ڈاکو بھیس بدل کر لوگوں کے پاس کبھی تاجر بن کر آتا، تو کبھی گاہک بن کر آتا، تو کبھی مہمان بن کر آتا، ان کو لوٹ کر جاتا اور 20 سال کے اندر غفورے ڈاکو کو کوئی بھی نہ پکڑ پایا۔ اس ڈاکو کی دہشت نے سلطنت کے بڑے بڑے سرداروں، جاگیرداروں اور رئیسوں کو پریشان کر کے رکھا تھا۔ قاضی کے سپاہی، حتیٰ کہ بڑے بڑے قاضی بھی اس ڈاکو کو پکڑنے میں ناکام رہے، اور جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غفورے ڈاکو کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا، جس میں 100 ماہر جاسوس اور سپاہی بھی شامل تھے، جو کہ اس غفورے ڈاکو کو پکڑنے کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غفورے ڈاکو کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں کو 1 ماہ کا وقت دیا، لیکن 2 ماہ گزر گئے، لیکن غفورے ڈاکو کو کوئی نہ پکڑ پایا۔ اور ان سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا، حضور، اگر آپ ہمارا سر قلم بھی کر دیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہم اس ڈاکو کو نہیں پکڑ پائے۔ سلطان معظم، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتا، اور بڑی ہی چالاکی سے لوگوں کو لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے، اور وقت گزرنے لگا۔ تقریباً 15 دن گزرے کہ ایک دن قاضی کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے اور کہا، حضور، یہ بہت بڑا ڈاکو ہے اور یہ پکڑا گیا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو قاضی صاحب نے بتایا، حضور، یہی ہے وہ ڈاکو، غفورہ ڈاکو، جس کو ریاست کے سپاہی بھی نہیں پکڑ پائے، لیکن اس غفورے ڈاکو کو صرف 8 سال کے بچے نے پکڑوا دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پریشان ہو گئے کہ آخر جس ڈاکو کو اتنے بڑے سپاہی، قاضی کوئی بھی نہیں پکڑ پایا، 1 سال سے 8 سال کے بچے نے اس غفورے ڈاکو کو کیسے پکڑا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھنا کہ قاضی صاحب، آخر اس ننھے بچے نے اتنے بڑے ڈاکو کو کیسے پکڑا؟ تو اس نے جب اس بچے کی عقل مندی کا واقعہ سنایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، تو سارے درباری اس بچے کی عقل مندی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ عقل مندی یہ تھی کہ حضور، دوستو، یہ واقعہ دراصل کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک اجمل نامی غلہ فروش آدمی، دکاندار رہتا تھا۔ اس کی بازار کے اندر غلے کی دکان تھی۔ اس دکان پر گندم، چاول، گڑ اور دالیں موجود تھیں، اور اجمل نامی غلہ فروش اپنے اخلاق، ایمانداری اور مناسب دام پر چیزیں بیچنے کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر مشہور تھا۔ اس کی دکان پر ہر چیز صاف ستھری اور مناسب داموں پر مل جاتی تھی۔ اس وجہ سے شہر کے بڑے بڑے خریدار اور بڑے بڑے تاجر اس کے پاس غلے کی چیزیں خریدنے کے لیے آتے تھے۔ اجمل کے گاؤں کے اندر 2 نوعمر لڑکے رہتے تھے۔ ایک کی عمر تقریباً 12 سال اور دوسرے کی عمر تقریباً 8 سے 9 سال کے درمیان تھی۔ ایک کا نام علاء الدین تھا اور دوسرے کا نام اسکندر تھا، اور دونوں یتیم بچے تھے۔ اور اجمل ان کے گھر کے حالات اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان دونوں کے چھوٹے بہن بھائی بھوک سے گھر کے اندر بلک رہے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اجمل اپنی دکان پر آیا اور 2 گدھوں پر اناج لادا اور علاء الدین اور اسکندر کے گھر پہنچ گیا، اور ان کے گھر کے اندر وہ اناج رکھ دیا، اور کہا کہ اسکندر اور علاء الدین کو کہا، ماں کو کہا کہ آپ کا پڑوسی ہونے کے ناطے یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو اسکندر اور اجمل کی ماں نے کہا کہ حضور، آپ کس طرح ہماری مدد تک کر سکتے ہیں؟ تو
ہم آپ کا احسان اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتے، لہٰذا ہمیں پہلے ہی مصیبتوں نے بہت بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ آپ ہم پر مزید احسان نہ کریں۔ تو اجمل غلہ فروش نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، یہ آپ پر احسان نہیں ہے بلکہ مجھ پر یہ فرض ہے، لیکن اگر تمہیں پھر بھی یہ سب چیزیں لیتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو تم اسکندر اور علاء الدین کو میرے پاس کام کے لیے بھیج دو۔ میں ان دونوں بچوں کو اپنے کام کے لیے رکھوں گا اور دن کا مناسب کام کرنے کے بدلے میں مناسب مزدوری دے دوں گا، جس سے آپ دونوں کا گھر چلتا رہے گا۔ اسکندر اور علاء الدین کی ماں کو یہ ترکیب بہت ہی زیادہ پسند آ گئی۔ علاء الدین اور اسکندر کی ماں نے اپنے اپنے بیٹوں کے کندھوں کو تھامتے ہوئے کہا، بیٹا یہ قدرت کا فیصلہ ہے، تم اب اپنے ان کمزور اور نازک کندھوں پر بوجھ اٹھاؤ۔ یہ سن کر ان دونوں کی مائیں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگیں تو اتنے میں اجمل غلہ فروش نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچے میرے بچوں کی طرح ہیں، یہ اپنی مرضی سے جتنا بھی کام کریں گے میں ان کو اتنا ہی کام دوں گا۔ اجمل نے اسکندر اور علاء الدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان پر لے گیا۔ دونوں لڑکے بڑے ہی سمجھدار اور عقل مند تھے اور چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے ناپ تول وغیرہ اور جو بھی دکان کا کام تھا اور اچھے داموں کا حساب سیکھ لیا اور اب اجمل غلہ فروش کی بہت مدد کرنے لگے۔ شام کے شام اجمل ان دونوں کو اچھی خاصی دہاڑی دے کر اپنے اپنے گھر چھوڑ کر پھر اپنے کام یا اپنے گھر چلا جاتا، اور جب شام کو وہ دونوں جانے لگتے تو ان کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانے کے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں خرید کر دیتا، اور ان سب کاموں کی وجہ سے اجمل کو بہت سکون ملتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اجمل غلہ فروش کا کاروبار پورے بازار کے اندر مشہور ہو گیا اور شہر کے بڑے بڑے خریدار اجمل کے پاس آتے تھے، حتیٰ کہ بڑے بڑے قلعے دار اور جاگیردار کے گھروں سے اجمل کی دکان سے اناج خریدنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اور ان دونوں میں سے علاء الدین، جس کی عمر تقریباً 8 سے 9 سال تھی، وہ بہت ہی محنتی اور عقل مند تھا، اور اسکندر اس سے تھوڑا سا کم عقل تھا۔ علاء الدین کو عقل مندی نے اجمل تاجر کو بہت حیران و پریشان کر رکھا تھا، اور اجمل نے علاء الدین کی عقل مندی کی وجہ سے اپنے کاروبار میں بہت ہی زیادہ ترقی کر لی تھی، حتیٰ کہ ایک دن ایک بڑا قلعے دار اجمل کی دکان پر اناج خریدنے کے لیے آیا اور کہا کہ حضور، میں آپ کے پاس بہت سارا سامان تو خرید لیا ہے، لیکن میرے پاس کوئی مناسب سواری نہیں ہے جس سے میں یہ سامان اپنے قلعے کے اندر لے کر جا سکوں۔ تو اجمل نے اس نوجوان اور اس قلعے دار کے سامنے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس سے میں یہ سامان آپ کے گھر تک پہنچا سکوں، لہٰذا وہ گاہک چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد علاء الدین نے اجمل غلہ فروش کو کہا کہ حضور، اگر آپ ایک لکڑی کا ٹھیلا بنوا لیں اور جب آپ کے پاس کوئی بڑا گاہک آئے گا جو بھاری سامان خریدے گا تو ہم اس ٹھیلے پر وہ سامان لاد کر اس گاہک کے گھر تک پہنچا دیں گے، اس سے آپ کو آسانی ہوگی اور ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس کے بدلے میں ہم ان گاہکوں سے جو بھی معاوضہ بنے گا لے لیں گے۔ یہ ترکیب اجمل غلہ فروش کو بہت ہی پسند آئی اور کہا، لیکن ہم اگر ان سے سامان پہنچانے کے بدلے میں معاوضہ نہیں لیں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی اور مزدور بلانا ہوگا جو ان کا سامان ٹھیلے پر لاد کر گاہکوں کے گھر تک پہنچائے گا، اور اس مزدور کو ہمیں جو بھی مزدوری پڑی اس کو دینی ہوگی، اور اس سے تو ہمیں منافع کم ہوگا۔ تو علاء الدین نے کہا کہ حضور، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مزدور کو یہ کام کہیں گے؟ ہم آپ سے مزدوری کس کام کی لیتے ہیں؟ ویسے بھی ہم دکان پر تو اتنا کام نہیں کرتے، اور آج کے بعد کوئی بھی گاہک اگر اس نے بھاری سامان خریدا تو ہم اس ٹھیلے پر لاد کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ یہ دیکھ کر اجمل کو بہت زیادہ خوشی ہوئی
کیونکہ وہ دونوں نو عمر کے بچے اس کے ساتھ بڑی ہی دلچسپی سے کام کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اجمل غلہ فروش نے ایک ٹھیلا خریدا، اور اس کے بعد کوئی بھی گاہک آتا تو وہ دونوں نو عمر کے لڑکے اس ٹھیلے پر سامان لاد کر گاہک کے گھر تک پہنچاتے، جس سے گاہک بڑا خوش ہوتا، اور اس سے اجمل غلہ فروش کا کاروبار دن دوگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب اجمل غلہ فروش کے پاس اتنا سامان ہو گیا تھا کہ اس کی دکان کے اندر جگہ رکھنے کے لیے ختم ہو گئی، اور اجمل غلہ فروش بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ وقت گزرنے لگا اور سردیوں کے دن تھے۔ سردی بہت شدت سے پڑ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان سے برستے برف کے اولوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا، اور زمین پر بچھی برف باری نے زمین کو ٹھنڈا کر دیا تھا، لہٰذا بازار کے اندر زیادہ کوئی ہجوم نہیں تھا، اور اجمل اپنی نشست پر بیٹھا ہوا ایک تو ذکر کر رہا تھا اور سونے کے سکے گن رہا تھا۔ اسکندر اور علاؤ الدین دونوں لڑکے دکان کے کونے میں بیٹھے خود کو سردی سے بچاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں اجمل غلہ فروش نے سوچا، کیوں نہ آج بازار کے اندر زیادہ ہجوم نہیں ہے، کیوں نہ جا کر گھر کے اپنے بچوں کا حال احوال پوچھا جائے، کہیں انہیں کسی کوئی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اتنے میں اجمل غلہ فروش اپنی نشست سے اٹھنے کا ارادہ کیا تو اتنے میں بازار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی آواز لگا رہے تھے، اے تاجروں، اپنے جان و مال کی حفاظت کرو، سلطنت کے اندر ایک ڈاکو موجود ہے جس کا نام غفورہ ڈاکو ہے۔ وہ ڈاکو بڑا ہی خطرناک ہے اور اتنا چلاک ہے کہ اس کی چالاکی سے کوئی بھی انسان بے وقوف ہو جاتا ہے اور وہ لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ سلطان کی پوری کوشش کے باوجود اس ڈاکو کو ابھی تک کوئی بھی نہیں پکڑ سکا، لہٰذا اس ڈاکو کو پکڑنے تک اپنی مال اور جان کی خود حفاظت کرو۔ یہ سن کر علاؤ الدین نے اجمل سے پوچھا، حضور، یہ سپاہی کس ڈاکو کی بات کر رہے ہیں؟ تو اجمل غلہ فروش نے علاؤ الدین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، آج سے 2015 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، مصر کے سرحد کے اندر فلسطین سے ایک ڈاکو داخل ہوا۔ اس ڈاکو نے 20 سالوں کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں بچا جس کو اس نے نہ لوٹا ہو۔ اس کے لوٹنے کا انداز اتنا مختلف ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں پاتا اور کوئی بھی اس پر شک نہیں کر پاتا۔ وہ اتنی تیزی سے بھیس بدلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا، لہٰذا اگر میں کبھی دکان پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی انجان آدمی سے زیادہ باتیں نہیں کرنا، اس کو دکان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا، میرے آنے کا انتظار کرنا۔ یہ سن کر علاؤ الدین حیران و پریشان ہو گیا، تو اس نے اجمل تاجر سے کہا کہ اے علاؤ الدین، تم پریشان نہ ہو، اس کی اتنی جرأت کہ وہ ہمیں نہیں لوٹ سکتا، لہٰذا تم اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچو اور جاؤ اپنے اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لو، سردی بہت شدت کی ہو رہی ہے، یا پھر تم ایسا کرو، آج بازار کے اندر زیادہ گاہک موجود نہیں ہے، تم دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور جا کر گرم بستروں کے اندر آرام کرو۔ تو اتنے میں علاؤ الدین نے کہا، نہیں حضور، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سردی میں بیٹھ کر چیزیں بیچیں اور ہم جا کر آرام سے بستر پر لیٹ جائیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کے ساتھ شام کو ہی ہم اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر اجمل تاجر نے علاؤ الدین کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اور اس کے جواب میں علاؤ الدین کو اجمل غلہ فروش نے کہا کہ بیٹا، تم یہاں دکان کی رکھوالی کرو، میں اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کا حال احوال پتہ کرتا ہوں، آج سردی بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اتنے میں علاؤ الدین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسکندر کے پاس بیٹھ گیا، اور اجمل غلہ فروش نے ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے اسے ایک قیمتی لباس میں ملبوس، سر پر پگڑی پہنے ہوئے، ہاتھ میں ایک قیمتی عصا لیے ہوئے ایک آدمی اسی کی طرف آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر اجمل غلہ فروش نے جانے کا ارادہ
ترک کر دیا اور دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو اتنے وہ آدمی اجمل غلہ فروش کی دکان پر آیا اور پوچھا، حضور میں آپ سے بہت بھاری مقدار میں غلہ خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے پورے شہر کے دکانداروں کے اندر آپ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ آپ کے پاس چیز صاف ستھری اور اچھی معیار والی اور مناسب دام پر مل جاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا سامان آپ سے خریدوں۔ اپنی تعریف سن کر اجمل غلہ فروش بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی گاہکوں سے اپنی تعریف سن چکا تھا۔ اتنے میں اسکندر اور علاء الدین بھی اجمل غلہ فروش کے قریب آ گئے۔ یہ جو گاہک کوئی چیز کہے گا ہم وہ چیز تول کر اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے، اور اس سے پہلے بھی وہ یہی کرتے تھے۔ کوئی بھی گاہک آتا تھا تو اجمل غلہ فروش اپنی نشست پر بیٹھا رہتا اور صرف رقم وصول کرتا یا ناپ تول کا کام اسکندر علاء الدین کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں اجمل ان کو دہاڑی دیتا تھا۔ اب وہ دونوں بچے اس کے پاس کھڑے تھے۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ حضور اصل میں یہ بات یہ ہے کہ میں نے سامان تھوڑا نہیں خریدنا، میں نے بہت بھاری مقدار میں سامان خریدنا ہے۔ مجھے بھاری مقدار میں سامان چاہیے، کیونکہ میں قلعے کے حاکم کی دعوت کر رہا ہوں۔ اس دعوت میں مجھے اچھے اناج اور اچھی نسل کے چاول اور کچھ گڑ چاہیے ہوگا۔ یہ سن کر اجمل فروش نے کہا، حضور آپ حکم کریں، ہم سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے، لیکن آپ بتائیے آپ کو کتنا سامان خریدنا ہے؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، میں نے اپنے ساتھ 3 اونٹ لے کر آیا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا سامان خریدنا ہوگا۔ یہ سن کر اجمل نامی دکاندار بڑا خوش ہو گیا کہ میں تو آج سارا دن ایسے ہی سردی میں فارغ بیٹھا رہا، پر اللہ پاک کے کرم دیکھیں کہ میرے پاس اتنا بڑا وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ اب وہ آدمی اپنا سامان اجمل کو بتانے لگا اور اجمل غلہ فروش علاء الدین اور اسکندر کو کہتا گیا، اور وہ دونوں نے ناپ تول کر کے سامان اس آدمی کے ملازموں کے حوالے کرتے گئے، اور 3 اونٹوں پر موجود تینوں ملازم وہ سامان اونٹوں پر لادنے لگے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ بہت سارا وقت گزر گیا، اور اس آدمی نے دکان کے اندر جتنا بھی گندم، جتنا بھی گڑ اور جتنے بھی چاول تھے وہ سارے خرید لیے۔ اب اس کے تینوں ملازموں نے وہ سامان اپنے اونٹ پر لاد دیے۔ اتنے میں وہ تندور کی دکان پر موجود لڑکا 4 پیالے دودھ کے لے کر آیا، اور اس نے ایک گرم دودھ کا پیالہ اس آدمی کے حوالے کیا جو سامان خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور باقی کے 3 پیالے اس کے ساتھ موجود جو یہ ملازم لے کر آیا تھا ان کے ملازموں کے حوالے کر دیے۔ اتنی زیادہ سردی میں گرم دودھ کو دیکھ کر وہ تینوں ملازم بڑے خوش ہو گئے اور اجمل تاجر کو دعائیں دینے لگے۔ اب اجمل تاجر نے دیکھا کہ دکان کا جتنا بھی سامان تھا اس نے خرید لیا۔ وہ دل ہی دل میں بڑا خوش تھا، اور اب اس نے اس آدمی کو کہا کہ جتنا تم نے سامان خریدا ہے میں نے اس کے مناسب دام لگائے ہیں، اور اس حساب سے تمہارے 3000 سونے کے سکے بنتے ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے اپنے تھیلے سے 3 تھیلے نکالے، اور ان 3 تھیلوں میں 1000 سونے کے سکے تھے، اور اس نے اجمل فروش کے حوالے کر دیے اور کہا کہ یہ آپ رقم رکھ لیں۔ اجمل نے لکڑی کے بنے ہوئے پھٹے پر موجود ایک تھیلا اونڈیلا اور اپنے پاس علاء الدین اور اسکندر کو بلایا، کہا کہ آپ یہ سکے گنیں میں میری مدد کریں۔ اس کے اندر جیسے اسکندر پھٹے کے اندر آیا تو بیٹھنے لگا تو اس کا ہاتھ ایک سکے پر لگا، وہ سکہ نیچے گر گیا۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا تخت تقریباً 5 فٹ کی اونچائی پر تھا، اور جیسے ہی وہ سکہ نیچے گرا تو علاء الدین نے نیچے جھک کر اس نے وہ سکہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اس بات کا اندازہ اس دکان میں موجود اس آدمی کو بھی نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی اجمل غلہ فروش کو کہ ایک سکہ اس نے
چھپا لیا ہے۔ لیکن اجمل بڑا ہی دانا اور عقل مند فروش تھا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا کہ نیچے گرنے والا سکہ علاؤ الدین نے ان سکوں کے اندر نہیں ڈالا بلکہ اس نے چھپا لیا ہے۔ ایک سکہ اس کے لیے بہت معمولی رقم تھی، لیکن اجمل غلہ فروش کو بہت افسوس ہوا کہ میں تو علاؤ الدین کو بڑا ہی عقل مند اور ذہین سمجھتا تھا، اور میں اس کے بارے میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چوری کرے گا۔ اب سکے گنتے گنتے علاؤ الدین دکان سے چلا گیا اور اپنے مالک یعنی کہ اجمل غلہ فروش کو بھی نہیں بتایا۔ یہ دیکھ کر اجمل کو بڑا غصہ آیا کہ آج سے پہلے جب علاؤ الدین دکان سے گیا مجھ سے اجازت لے کر جاتا ہے، اور آج تک یہ اپنے دوست کے بغیر دکان سے اکیلا بازار کے اندر جاتا بھی نہیں ہے۔ آج آخر اس کو کیا ہو گیا ہے جو اس نے سکہ چھپایا تھا اس کو کہیں رکھنے گیا ہے؟ جب وہ گھر واپس جائے گا تو اس کو اٹھائے گا۔ اب اجمل غلہ فروش دل میں یہ محسوس کر رہا تھا اس نے بڑا ہی ایماندار سمجھا تھا، لیکن اس نے میری ساری توقعات پر پانی پھیر دیا۔ اسے بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہو رہا تھا، اور اتنے میں اس آدمی نے جتنا بھی سامان خریدا اونٹوں پر لاد کر وہ وہاں سے روانہ ہونے ہی لگے تھے۔ اتنے میں اجمل غلہ فروش نے دیکھا علاؤ الدین 5 سپاہیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کی میان سے تلواریں نکالی ہوئی تھی اور وہ سپاہی علاؤ الدین کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت ڈر گیا جس نے اجمل غلہ فروش سے 3 اونٹ لدے ہوئے سامان کے خریدے۔ تو اس کو دیکھ کر اجمل بھی بڑا حیران ہوا، کیونکہ ایک طرف اس نے سپاہی کو دیکھا تھا اور دوسری طرف اس آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اجمل غلہ فروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخرکار یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ علاؤ الدین کیا کر رہا ہے، آخرکار اس کے ساتھ سپاہی کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہمارے سامان کے اندر کسی نے کوئی ملاوٹ کر دی ہے، یا کسی نے جھوٹی شکایت تو حاکم کے پاس نہیں لگا دی، اور ہو سکتا ہے یہ آدمی ہمارے سلطان یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی جاسوس ہو اور یہ ہمارے بارے میں معلوم کرنے آیا ہو۔ لیکن پھر اجمل نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج تک میں نے اپنے مال کے اندر ذرا بھی ملاوٹ نہیں کی، لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اتنے میں وہ 5 سپاہی جو کہ قریب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی اس آدمی کو پکڑ لیا، اور اس کے تینوں ملازموں کو یہ دیکھ کر اجمل غلہ فروش نے علاؤ الدین کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ سپاہی بیچارے کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ تو تم یہ جانتے ہو ہمارا کتنا بڑا گاہک ہے۔ یہ سن کر علاؤ الدین نے کہا حضور یہ آدمی آپ کو لوٹ رہا تھا، آپ یہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ سن کر اجمل غلہ فروش نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، یہ بہت بڑا رئیس ہے، آپ نہیں جانتے، اس نے ہم سے 3 اونٹ سامان کے خریدے ہیں۔ یہ سن کر علاؤ الدین نے کہا کہ حضور آپ جس کو ایک بہت بڑا تاجر سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا تھا، یہ کوئی گاہک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رئیس ہے، یہ بہت بڑا ٹھگ ہے جو آپ کو ٹھگنے آیا تھا۔ یہ سن کر اجمل نے کہا علاؤ الدین یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیوں الزام تراشی کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ سن کر علاؤ الدین نے کہا حضور بہت بڑا ٹھگ ہے اور اس کا بعد کا میرے پاس یہ ثبوت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ سن کر اجمل نے کہا نہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 5 سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بول پڑا۔ اس نے کہا کہ اجمل صاحب یہ غفورہ ڈاکو ہے جس نے پوری سلطنت کے اندر دہشت پھیلا رکھی ہے، اور اس کو لوٹنے کا اندازہ اتنا مختلف ہے کہ آپ جانتے تھے کہ اس ڈاکو کا غلبہ پوری سلطنت کے اندر پھیلا ہوا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں اور لیکن پھر بھی آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا اور بغیر سکوں کے جانچے آپ نے اس کو سامان دے دیا۔ اگر یہ علاء الدین عقل مندی نہ دکھاتا تو آپ آج برباد ہو جاتے۔ یہ سن کر اجمل نے کہا حضور میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک بات کی نہیں آ رہی، آخر علاء الدین کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ لوٹنے ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ حضور آپ ہمارے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں چلیں۔ یہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بتائے گا کہ کس طرح اس بچے کو پتہ چلا یہ آدمی کوئی رئیس زادہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی گاہک ہے، بلکہ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے۔ اجمل اپنے دل میں یہ تجسس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عدالت موجود تھے اور جب اس بات خبر سلطان صلاح الدین کو ملی کہ غفورہ ڈاکو پکڑا گیا ہے اور اس کو پکڑنے والا کوئی سپاہی، کوئی جنگجو نہیں بلکہ ایک 9 سالہ بچہ اور یہ بچہ ہے، یہ خبر پہنچتے ہی پورے دربار کے اندر ہلچل مچ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے علاء الدین، آخر تمہیں پتہ کیسے چلا کہ یہ آدمی ٹھگ ہے؟ تو علاء الدین نے کہا کہ حضور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور جب ہم نے سارا سامان ناپ تول کر کے اس آدمی کے حوالے کر دیا تو جب میں نے سکے ہمارے مالک کے حوالے کیے تو سکے گنتے وقت ایک سکہ میز سے نیچے گرا اور میں اس سکے کو نیچے گرتے ہی جو آواز پیدا ہوئی اس کی آواز مجھے شک ہو گیا یہ سکہ اصلی نہیں ہے بلکہ کھوٹا سکہ ہے۔ میں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ سکہ وہاں سے اٹھایا اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی۔ میں اس دکان سے چلا گیا اور قریب جا کر میں نے ایک پتھر پر اس سکے کو کور رگڑا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس سکے کے نیچے کھوٹا سکہ ہے اور اوپر سونے کے پانی کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ اور جب مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو میں نے اپنے مالک کو بتانے کے بجائے سیدھا میں آپ کے سپاہیوں کے پاس گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بات کی خبر جا کر اپنے مالک کو دی تو وہ شور مچا دے گا اور وہ ڈاکو ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہمارے مال لے کر بھاگ جائے گا، اس لیے میں سیدھا آپ کے سپاہیوں کے پاس آیا اور آتا ہی آپ کو اس کو جا کر پکڑ سکیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا ڈاکو جو 20 سے 30 سال کے اندر کوئی سپاہی، کوئی جنگجو نہیں پکڑ سکا اور صرف ایک 9 سال کے بچے نے اپنی عقل مندی سے اسے اتنے بڑے ڈاکو کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمل تاجر سے پوچھا کہ اے اجمل ایک بات تو بتاؤ، تمہارے پاس 2 نو عمر کے لڑکے کام کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں دونوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اجمل نے بتایا حضور یہ یتیم ہیں اور ان کے گھر اندر کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ سلطان معظم، میں نے ان کی مدد کرنی چاہی تو اسکندر اور علاء الدین کی ماں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کا یہ احسان نہیں اٹھانا چاہتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے یہ دونوں بچے میرے پاس کام کریں گے اور میں ان کو اس کے بدلے میں مزدوری دوں گا اور اس کے آپ گھر کا گزارا ہوتا رہے گا اور آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہونا پڑے گا، اور اسی وجہ سے یہ دونوں بچے میرے پاس کام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی